اور برائی سے روکنے کا حکم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دو چیزوں کا سنگم تھا. اس کے ایک پہلو کو بہت زیادہ اہمیت دی اور دوسرے کو ہم نے خاطر خواہ نظر میں نہ لا سکے جیسا اس کا حق تھا. چنانچہ معروفات پر جس درجے کام کیا گیا، اگر اس کا آدھا رد منکرات کر لیا گیا ہوتا تو مجھے اور آپ کو سسکیاں لے کر معاشرے میں یوں جینا نہ پڑتا. ابھی بھی میرے آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اٹھ جائیں اس روایت کی روشنی میں. اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے. آقا فرماتے ہیں جب تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس کو روک دو اگر تمہارے پاس ہاتھ کی طاقت ہے. آپ سماج کے چودھری ہیں، ذمہ دار ہیں، ارباب دانش ہیں، یا کوئی اور عہدہ منصب پوزیشن آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا استعمال کیجئے، اپنی طاقت کو بروئے کار لائیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی طاقت اللہ کے دین کے نفاذ میں لگ سکے اور اس برائی کا خاتمہ کر. اگر آپ ایسے نہیں ہیں، مڈل کلاس کے بندے ہیں، نارمل پوزیشن پر جینے والے، آپ سماج کے ایک درمیانی اور اوسط درجے کے مسلمان ہیں اور آپ کی حیثیت بہت مضبوط نہیں ہے، سماج آپ کو ارباب کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا ہے، پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنی زبان کا استعمال اس منکر کے لیے اس طور پر کر لے کہ رب کے حضور یہ گواہی دینے میں آپ کو آسانی ہو کہ اللہ ایک گناہ ہو رہا تھا اور میں نے اپنی زبان کا بھرپور استعمال کر کے آپ کی زمین پر ہوتے ہوئے اس جرم کا رد کیا تھا. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ خوف آپ کو لاحق ہے، جیسے شہروں میں لوگ جیتے ہیں اور شہروں کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ظلم سہنا اور خوف میں رہنا، چودھریوں اور ذمہ داروں اور اربابوں کی ماتحتی میں زندگی گزارنا. اب اگر آپ بہت نچلے درجے پر جا کر حد درجے متاثر شخص کا کردار نبھاتے ہوئے جیتے ہیں اور اس زاویے میں جیتے ہیں، کیا ہوگا پڑی لکڑی لینے سے؟ چھوڑو امام صاحب، آپ ہی کیوں چکر میں پڑ رہے ہو؟ تو اللہ کے بندو اتنا ضرور کر لو کہ اس گناہ کو گناہ سمجھ لو تاکہ پروردگار کے یہاں کسی درجے میں ضمانت میسر آ سکے. حدیث پاک میں حضور نے کہا یہ آخری درجہ ہے، اس سے نیچے پھر کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے. اگر آپ اس پر بھی نہیں ہیں، اب خطرہ ہے اس بات کا کہ اللہ کی جانب سے یہ ضمانت آپ کو ملے کہ آپ مومن بھی ہیں کہ نہیں. پھر آپ اپنے آپ میں جو چاہے کردار پیش کریں، رب کے یہاں آپ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت کرتا. میں اور آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، خیر امت کے مصداق ہے، رسول اللہ کے قدموں کی خاک کے صدقے پروردگار کی عطا، ان کا یہ احسان اور ان کا یہ کرم ہے کہ میں اور آپ امت محمد کے فرد ہیں. ہم اور آپ اپنی ذات میں کتنے زیادہ نافع ہیں، خود قرآن مجید اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو ایک اعتبار سے آئینہ دکھا رہا کہ تم لوگوں کی نفرزانی کے لیے نکالے گئے اور تمہاری صفت یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ دو بنیادی، ایک شعبے کے دو بنیادی پہلو ہیں اور جس معاشرے کے افراد ان دو پہلوؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کمر باندھ لیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں معروفات کا چلن عام ہو جائے اور منکرات کا خاتمہ ہو، یقینی طور پر اس معاشرے کے افراد صالحیت کی ڈگر پر گامزن ہوتے ہیں، اچھی راہ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جتنی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اتنا نتیجہ صفر رہا. اس کے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے، عوامل ہوں گے. چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تبصرے بہت کرتا ہے، کام بہت کم کرتا ہے، نقد بہت ہوتا ہے. چنانچہ اتنے نقاد کہیں نہیں ملیں گے جتنے ہمارے یہاں چائے کی دکانوں پہ مل جائیں گے. اہل علم کی دنیا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں.
ہمارے چائے کی دکانوں پر اور عام ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا نقد اتنا بھاری ہوتا ہے کہ دیگر اقوام کے ذی شعور افراد کا نقد اتنا بھاری نہیں. چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ نقد کی حد تک ہے, تبصرے کی حد تک ہے, اور کہیے کہ طنز کی حد تک ہے. چنانچہ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ چند ایک افراد ایک جگہ اکٹھا ہوں گے, بیٹھیں گے اور بیٹھ کر وہ تبصرہ کریں گے, اور تبصرہ کر کے وہ کہیں گے کہ معاشرے میں بےرادبی بہت پھیل گئی, زنا عام ہے, بددیانتی ہے, امانت نہیں ہے, صداقت نہیں ہے, حیا نہیں ہے, پاکیزگی نہیں ہے, طہارت نہیں ہے, نظافت نہیں ہے, اور چیزیں سب آپ بیٹھ کرتے جائیے, یہ سب نہیں ہے. اب ان سے پوچھا جائے ان سب کو لانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, تو وہ یہ کہیں گے ہمارے بس میں کیا ہے, ہمارے بس میں کیا ہے. قرآن پاک مجھے اور آپ کو بس یہی روک کر آئینہ دکھاتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے بس میں وہ ہے جو کسی کے بس میں نہیں, مگر راہ کو, سمت کو صحیح طور پر لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ صحیح سمت کا تعین کرنے میں کامیاب ہو گئے تو معاشرہ بنتا چلا جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. تو چائے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے اس اللہ کے بندے کو ضرور یاد رکھیے گا جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے بس میں کیا ہے. یہ کام تو علماء کا ہے, یہ کام تو جماعت کے لوگوں کا ہے, یہ کام تو بزرگوں کا ہے, اور یہ کام تو ارباب جمعیت و جماعت کا ہے, ارباب مدارس کا ہے, یا ارباب سیاست کا ہے. اور یہ کام تو ہر اس فرد کو ذہن میں رکھیے جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ میرے بس میں نہیں ہے. اس اللہ کے بندے کو قرآن کی یہ آیت ضرور سنا دیجیے, اور قبل اس کے کہ آپ کسی اور کو اپنے زاویے میں دیکھیں کہ وہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں, کچھ دیر اپنے من کی دنیا میں چلے جائیے. میں اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے بس میں نہیں. چنانچہ اس معاشرے کا رونا, حضرت مولانا محمد یونس صاحب پونا کے بزرگ تھے, عالم دین تھے, وہ بڑے درد بھرے لہجے میں کہا کرتے تھے اس معاشرے کے رونے کا, اس معاشرے کا ایک بڑا رونا یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے پہ ڈالتا ہے. ماں باپ سے ملاقات کرو تو وہ کہیں گے بچے خراب ہیں, بچوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے ابا خراب ہے, تمہیں نہیں پتا گھر میں ہم رہتے ہیں. شوہر سے پوچھو تو وہ کہے گا حضرت جیسی سوچ کے لائے تھے ویسے ہی نہیں تھی, یہ بتایا گیا تھا تہجد پڑھتی ہے ہم نمازوں کے لانے. گھر والی سے ملاقات کرو تو وہ کہے گی بس پتہ نہیں میرے والد کو کیا سوچی تھی اور کیا ان میں لکھا تھا, حضرت میں تو جیتے جیون. بھائیوں سے ملو تو وہ بہنوں کے لیے شاکی ہیں, بہنوں سے ملو تو بھائیوں کے لیے شاکی ہیں, عوام سے ملو تو خواص کے لیے شاکی ہے. جی آپ کو نہیں پتا یہ منصاب سدھر جائے تو معاملہ سدھر جائے گا. اور بہت معذرت کے ساتھ اس کا اپوزٹ پہلو اس کو میں نقل نہیں کر رہا ہوں. مزید آپ آگے بڑھیں تو ارباب سیاست سے آپ معلوم کریں تو وہ کہیں گے صاحب جو عوام ووٹ کرتی ہے اور ہمیں جتا کر ایوانوں تک بھیجتی ہے وہ خراب, ہمیں کیا کریں. اور عوام کہتی ہے صاحب یہ نیتا چور ہے. غلط یہ کہ جس کو آپ دیکھیں وہ دوسرے کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, اور آج ہماری اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر ہماری نبض کو پکڑ کر ہمیں علاج مرض کی تشخیص کے بعد علاج تجویز کر رہا ہے. اللہ کے بندو اپنے آپ کو سنبھال لو, اپنی فکر پہلے کرو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے خود کو فراموش کیا. میں نے جملہ عرض کیا کہ بالکل اس شعر کے مصرے کے مصداق ہوئی ہماری اور آپ کی یہ زندگی. مرض بڑھتا گیا چوچو دوا کی, جیسے جیسے ہماری تحریکات اصلاح معاشرہ بڑھتی چلی گئی اور معاشرے میں مختلف زاویوں سے کام ہونے لگا. بوڑھوں کو الگ مخاطب کیا گیا اور بچوں کو الگ مخاطب کیا گیا, جوانوں کو الگ مخاطب کیا گیا. آپ اب سے 20, 25, 30 سال پہلے زندگی کا سفر کیجئے اور اپنی ان زندگی کے شب و روز کو دیکھیے. کہاں آپ کو ایسے علماء میسر تھے جو بچوں کے فضائل اور ان کی حیثیت اور ان کے اپنے کردار پر بات کرتے تھے. کہاں آپ کو ایسے علماء میسر تھے جو عناوین کی پابندی اور مضمون کی رعایت
سے جمعے کا خطاب سناتے تھے، کہاں ایسے علماء آپ کو میسر تھے؟ یعنی وہ علماء تو تھے اس کردار اور اس تعلیم کے حامل، لیکن یہ نظام نہیں تھا۔ آج جتنی سہولتیں آپ کو میسر ہیں اور جتنا علم آپ تک پہنچایا جاتا ہے، احکام جتنے آپ کو سنائے اور بتائے جاتے ہیں، 20 25 30 سال قبل کا جب آپ سفر کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب نہیں تھا، لیکن اگلے 30 سالوں میں یہ جتنا سلسلہ دراز ہوتا گیا، مرض بڑھتا گیا، چوں چوں دبا۔ مفتی صداقت صاحب تشریف فرما ہے کہ حضرت گزاری سے تشریف لائے جائے۔ مفتی صداقت صاحب امام مسجد فتح الباری، جتنا مرض بڑھتا گیا جو دبا کرتے رہے یوں مرض بڑھتا گیا۔ میرے بھائی، ظاہر ہے کہ دوا کرنے پر اور علاج کی تشخیص کے بعد، دوا کی تجویز کے بعد اور اتنی سب دوائیاں میسر آنے پر یقینی بات ہونی یہ چاہیے تھی کہ افراد میں تغیر ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور نتائج صفر آتے چلے گئے۔ اللہ کے کچھ بندے جو اہل دل کہلاتے ہیں، جن کے دل میں امت کا درد اور تڑپ اور بے چین ان کو کیے رہتی ہے وہ تڑپ، وہ حد درجے افسردہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے اور کئی بار ان کو مایوسی نے گھیرا، لیکن چونکہ شریعت مایوس ہونے سے روکتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ رب کی رحمت پر نظر رکھو، امید رکھو، پروردگار تمہارے لیے راستے کھولے گا۔ انہوں نے پھر امید جٹائی، پھر اپنی توانائی کو جمع کیا اور پھر کوشش اور نئی کوشش کے طور پر وہ ابھرے اور انہوں نے اپنے شاگردوں، فرزندوں، روحانی اولادوں کو آگے بڑھایا اور کہا پھر سے اٹھے ایک نئے محاذ کو لے کر اور کوشش کریں۔ پھر امت کے افراد علماء کی شکل میں میرے اور آپ کے درمیان آئے اور انہوں نے اپنی اپنی تحریکوں اور اپنی اپنی محنتوں کے ذریعے کام شروع کیا، لیکن میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نتائج اس درجے کے مرتب نہیں ہوئے جس درجے نتائج کو مرتب ہونا تھا۔ بہت غور و فکر کے بعد جب ہم نے پوری توانائی کو صرف کیا اور قرآن پاک پر نظر دوڑائی اور اللہ کے کرم سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، آخر مرد پھیلتا کیوں چلا جاتا ہے، قرآن نے ہمیں آئینہ دکھایا اور کہا اپنی ذات کو مقدم رکھ کر اصلاح کرو، اصلاحی کوششیں اپنے لیے مقدم رکھو، جو پیغام دیتے ہو، جو بات کہتے ہو، جو فرمان سناتے ہو اور جس زاویے سے محنت کرتے ہو، جس مسئلے پر محنت کرتے ہو، اللہ کے بندوں پہلے اس مسئلے پر خود عامل ہو جاؤ، اس کردار سے خود مزین ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہاری دعوت جس در سے مؤثر ہوگی اس کا اندازہ تم نہیں لگا پاؤ۔ آج ہم اصلاح معاشرہ کی اس مجلس میں قرآن پاک کی اس آیت پر نظر کر لیں اور یہ غور کریں کہ ہم کہاں پڑے اور لفظ ہم سے بھی نیچے اتر آئے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا گزرا ہوا کل اور میرا یہ آج، ان دونوں کا موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے اور دیکھا جائے کہ میرے گزرے ہوئے کل میں کیا تھا اور میرے آج میں کیا نہیں ہے، یا میرے گزرے ہوئے کل میں کیا نہیں تھا اور میرے آج میں کیا ہے۔ جب یہ موازنہ کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں اور احتساب کی توفیق آپ کو رب کی جانب سے عطا ہو جائے اور محاسبے میں آ کر یہ بات آپ کے قلب پر، ذہن پر پورے طور پر آیا ہو جائے کہ یہاں کمی ہے، اب آپ اپنی ذات کو میدان محنت بنائیے، کوشش کیجئے اور یہیں سے اٹھیے ایک چراغ لے کر جو آپ کی ذات کے لیے روشنی دکھائے گا، آپ کی ذات کو صحیح سمت کا تعین کرے گا۔ اپنی ذات کو بنائیے اور بقول دور حاضر کے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے کے حضرت شیخ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ العالیہ کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاشرے کی اصلاح کے اسباب کیا ہو، راستے کیا ہو اور شکل کیا ہو، کس طرح سے معاشرے میں اصلاح کی راہیں ممکن ہو سکیں گی، معاشرہ کیسے سنور سکے گا؟ حضرت نے فرمایا بہت سادے لفظوں میں، تم سنور جاؤ معاشرہ سنور جائے۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کی میں سمجھتا ہوں اس پر ضرورت نہیں ہے، بس آپ اور یاد رکھیے، جب میں نے عرض کیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کی خدمت میں رکھا، جب آپ میں کچھ ہے پھر جہاں آپ ہیں وہاں آپ کے
کے اثرات مرتب ہوں. مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہت سی ملک کے ایک صاحب قلم گزرے ہیں اشفاق احمد صاحب. ان کی بہت سی تحریریں، بہت سی پیراگراف بہت چلتے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پڑھنے کو ملتے ہیں. ان کی دوست تھے راہی صاحب. اتفاق سے وہ راہی صاحب کو اشفاق صاحب نے فون کیا اور یہ کہا کہ آج شام میں آپ تشریف لے آئیں. یہ راہی صاحب وہاں کی فلم انڈسٹری کے گلوکار. انہوں نے ان کو فون کیا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور شام میں عشائیے پر بدو ہے، آپ کھانا کھا لیں گے ساتھ میں. ایک چھوٹی سی مجلس رکھی ہے، کھانے کا انتظام ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا. یہ وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد کھانا دانا پانی ہوا، اس کے بعد مجلس لگی. تو وہ راہی صاحب چونکہ پہلے سے گلوکار ہے، آواز بہت 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 اچھی اللہ نے عطا کی اور یہ مجلس باہم اپنے آپ میں بہت اخلاص پر مبنی ہے. اشفاق صاحب نے کہا بھئی آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، سورہ مزمل سنا. تو راہی صاحب نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی اور قرآن پاک کی سورہ مزمل کی تلاوت سے فراغت پر داد و دہش کا ایک سلسلہ رہا، کلمات تحسین کا ایک سلسلہ رہا. سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند ہوئی اور ان کو سراہا گیا اور بہت سی محبت بھری باتیں ان سے کہی. اور راہی صاحب کے یہاں ایک مہمان تھے. چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی سردی کے موسم میں، جیسے ہمارے علماء ہمارے طلباء اوڑھ لیتے ہیں. میں نے آج ہی ایک تصویر دیکھی، اتفاق سے اس میں 3 خانے تھے. پہلا خانہ اسکول، دوسرا خانہ کالج، تیسرا خانہ ہمارا مدرسہ. تو پہلے خانے میں جیکٹ تھی، دوسرے خانے میں اور ذرا فریش جیکٹ تھی اور تیسرے خانے میں مولوی صاحب کے چادر میں لپٹے ہوئے. اور تصویر یہ کہہ رہی تھی یہ نیچے مدرسہ ہے اور اوپر 2 اسکول اور کالج. ہمارا مولوی صاحب یوں لال گدڑی میں چھپا ہوتا ہے تو وہ چھپا ہے، وہ یوں چھپے ہیں. تو وہ راہی صاحب کے دوست تھے، انہوں نے پرانا سا کھیس اوڑھا ہوا ہے. آپ حضرات کے لیے کھیس کوئی نئی چیز نہیں، کھیس اوڑھا ہوا ہے. بیٹھے اشفاق صاحب نے کہا کہ میں جیسی سورہ مزمل پڑھ سکا. آئیے آپ کو ہم آج اپنے سے بہتر سورہ مزمل سنواتے ہیں. اشفاق صاحب صاحب قلم آتے ہیں، حساس بہت. وہ کہتے ہیں اس دیہاتی آدمی نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور بس ان کے تبصرے کی انتہا یہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی سورہ مزمل کی تلاوت کر رہے تھے تب میری اپنی کیفیت یہ تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آج ہی یہ قرآن نازل ہوگا. کیسا اس آدمی کی آواز میں صوت ہوگا، کیا درد ہوگا، کیا دیوانہ پن ہوگا. سورہ مزمل کی تلاوت کی گئی، پھر داد و دہش کا سلسلہ رہا، کلمات تحسین کی کہے گئے. اشفاق صاحب گویا ہوئے، اپنی نمناؤ آنکھوں سے، اشکبار آنکھوں سے اور پھرائے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہا. بڑا پرسوز لہجہ تھا اور بڑا پرکشش لہجہ تھا. قرآن بہت عمدہ آپ نے پڑھا ہے. ایسا لگتا تھا جیسے دورے نبوی میں ہم لوٹ گئے ہیں. مصطفیٰ کی موجودگی ہے، حضور تشریف فرما ہے، قرآن کا نزول ہوا ہے اور ابھی نازل ہوا قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ تبصرے کے طور پر کلمات تحسین اشفاق صاحب نے راہی صاحب کے دوست کے لیے کہے. اس واقعے کا خلاصہ میرے آپ کے کام کی، انتہائی کام کی بات اور آمنوا علیکم انفسکم سے ملتا ہوا مضمون میرے آپ کے لیے سبق. راہی صاحب کے وہ دوست جنہوں نے کھیس اوڑھ رکھا تھا، عجیب سی پوزیشن تھی. کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لابرہ کے مصداق نہ ٹھہرے ہوں. وہ اللہ کا برگزیدہ پھٹے حال پرانا دیوانہ بندہ جس کی راتیں رب کے سامنے مسلوں پر گزرتی ہوگی، جس کی آنکھیں اشبار رہتی ہوگی، جو اپنے آپ میں اندر کی دنیا میں مایا چھپائے ہوئے تھا. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وہ اللہ کا بندہ اس سارے منظر نامے کو ملاحظہ کرتا رہا اور چپ بھی سادے بیٹھا رہا. بالآخر راہی صاحب کو بولنا پڑا اور انہوں نے کہا اشفاق صاحب میں سورہ مزمل کو جانتا ہوں اور بہت جانتا ہوں. سورہ مزمل کا علم ہے اور بہت علم ہے، لیکن یہ جو میرے مہمان ہے یہ سورہ مزمل والے کو جانتا ہوں.
शायद आप पहुंचे। मेरे भाई, जब आपके अपने अंदर कुछ होगा तब आपको पता चलेगा। लोग कहते हैं कि दुनिया में कुछ हो भी रहा है। दुनिया में इस वक्त ऐसे बड़े बड़े इंक़िलाबात रूनुमा हो रहे हैं कि आप अगर वहां तक पहुंच जाए तो आपको यकीन होगा ये सामने दौरे उमर दिखाई देगा। इतने बड़े बड़े इंक़िलाबात रूनुमा हो रहे हैं। आपको लगेगा कि आप शायद 13 सदी पीछे लौट रहे हैं। आपको लगेगा हजार ज़िना, अय्यारी, मक्कारी और तमाम तर ख्वाहिश नफसानी के बावजूद, अल्लाह के बंदों की बेराह रवियों के बावजूद आज भी दीवानों की एक जमात है। आपको लगेगा जो निजाम अमल में, निजाम शरीयत में इतनी सरगर्म है और इतनी बहादुरी के साथ उठते हैं, ऐसा लगता है कि वो चंद सालों में अब छा जाएंगे। मगर ये दिखेगा उसे जिसके अंदर कुछ छुपा होगा। जैसा चश्मा लगा है वैसा मुझे और आपको दिखता है। इसलिए अपने अंदर की दुनिया में माया लाइए, माया अपने अंदर कुछ पैदा कीजिए, आप बनिए। क्या होगा बिरादरी का, क्या होगा समाज का। बड़े बड़े चौधरी अकल के अंधे, बेवकूफ, अकल से पैदल लगे पड़े, समाज सुधार समिति, समाज सुधार समिति। अरे भाई, आप जहान भर को लेकर उठे हैं, अपनी जात को फरामोश कर चुके हैं, कुरान आपसे मुखातब है। खुद बदल जाइए, फिर वो होगा जो राही साहब के दोस्त की तिलावत से समझ में पड़ा। कुछ कहता था, पढ़ता था, वो जो जानते ही नहीं थे, वो जिन्होंने सूरह मुज़्ज़मिल पढ़ी भी नहीं थी, वो भी अशबार थे। क्यों? हाँ, जब वो बोलता है जिसकी दिल की दुनिया बदली हो, जब वो बोलता है जिसके आज़ाओ जवारे बदले हो, जब वो बोलता है जिसकी आंख का देखना, कान का सुनना, ज़बान का बोलना मुहतात हो जाए, फिर बात ही कुछ और। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी इस्लाह का सामान पहले कर सकें। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप समाज की, माशरे की फिक्र छोड़ दें, हरगिज़ नहीं। कुरान हरगिज़ इस तरफ नहीं आपको ले जा रहा है। वो आपको मुखातब करके ये कहता है कि आप पहले अपने आप को जरा सब में ले आए। जब आप बदले होंगे ना, फिर ये जहान की जो जलालत और गुमराही है, इससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी जात को मैदान मेहनत बनाइए, टारगेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने वजूद से चुन चुन कर एक एक गुनाह का खात्मा करें। हमारे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, अजी हजरत, ये जो हजरत बुलावे हजरत जी और जिक्र भी करवावे और तस्बीह भी पढ़वावे, हजरत शेख ने लिखा है, और पता नहीं क्या क्या करवावे। अजी कुछ आसान सा काम बता दो जो इस सारे के आसान और सस्ता हो ये, और बुनियादी तौर पर एक सच्ची पक्की तौबा कीजिए और उसके बाद एक नए दिन की शुरुआत कीजिए और आज जिंदगी गुजारिए। हमारे अकाबिर ने, बुजुर्गान दीन ने, अल्लाह के बंदों ने, अल्लाह के सालिह बंदों ने इस सिलसिले में बहुत से अनमिट नकूश छोड़े हैं। चंद एक मैं आपकी खिदमत में रखे देता हूँ। अगर आप कोशिश कर लेंगे तो बड़ा काम होगा। हमारे अकाबिर में एक नाम है, उलमाए देवबंद में सफ़े अव्वल के लोगों में मियाँ जी असगर हुसैन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह, बहुत बड़ा आदमी नाम है। तारीख के उजले और रोशन बाग का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में एक मरतबा तशरीफ ले गए, वो खाना खा, और हज़रत ने मुझसे जाके कहा, खाना खा रहे थे, आम का मौसम था, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना खाया, आम खाए, दुनिया से पड़ी हुई है। हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया, छोटा होने की वजह से हज़रत ये दस्तरखान समेट दो। हज़रत मियाँ जी ने कहा, मुफ्ती जी, ये उनको मोहब्बत में कहते थे। और अजीब बात ये मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में आया दारुल में। शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी भी उनको मुफ्ती जी कहते थे और उनके दीगर बड़े भी उनको मुफ्ती जी कहते थे, और मज़ाहिर में ये हिस्से में आए फकीहुल इस्लाम के शेख उनको मुफ्ती जी कहते थे। बात ये कि मुफ्ती जी दस्तरखान उठाना सीखा है,
दस्तरखान उठाना सीखा है, हम तो अभी यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। ये भी कोई काम है जीवन साहब, हाँ बड़ा काम है। जब आपको ये समझ आ जाएगा ना कि दस्तरखान उठाना भी कोई काम है, फिर आपके मेरे यहाँ रिस्क इतना ज़ाया नहीं होगा। इतना ज़ाया होता है अगर हमारे फंक्शनों के रिस्क को इकट्ठा कर लिया जाए तो बर्रे आज़म अफ्रीका के भूखे बच्चों को काफी। लेकिन आप गौर करें, हमारे यहाँ डिशेज अल्लाह की बना। मुझे पहली मर्तबा भी चंद दिन पहले दोस्त की शादी में, उसके वलीमे में पहली मर्तबा इत्तेफाक हुआ किसी शादी में इस तरह शिरकत का। वो अपने घराने में तन्हा आलिम दीन है, बाकी सब लीडरशिप का घराना है, उनका नेता बहुत है उनके यहाँ। कोई की तो बड़ा थाल था, उसमें छोटा छोटा सब आइटम रखा हुआ था और अच्छी खासी डिश थी। हमारे आप देख रही है, इधर से एक खाया गया, इधर से एक खाया गया, इधर से इतना खाया। आदमी ही तो है, इंसान ही तो है, एक महदूद कैपेसिटी का मालिक है। अल्लाह ने इसको एक महदूद दायरे में समेट रखा है, कहां तक खाएगा? फिर आखिर उसने चंद भूंग सी मारी जो वो परिंदे मार लेते हैं, और वो पूरा थाल उसने ऐसे ही रख दिया। कई एक थाल नहीं थे, ऐसा लगता था कई एक देशें इस तरह बर्बाद हो चुकी हैं और किसी का घर आबाद हो रहा है। चश्मे तसव्वुर से तखय्युल की दुनिया का सफर कीजिए। अगर उस बस्ती के किसी एक ऐसे अल्लाह के करीब बंदे की निगाह पड़ गई जिसके घर में सालन नहीं था, उसने रब के हुजूर कह दिया, मौला मैं भी तेरा बंदा हूँ, ये भी तेरा बंदा है, इस पर इतनी नवाज़िशात क्यों है, जबकि ये सरासर पुराने नेमत से काम ले रहा है। और रब की रहमत को जोश आ गया और तहरे खुदाबंदी नाजिल हुआ, तो नतीजा ये निकलेगा जो निकल रहा है, ये तलाकों की बढ़ती हुई शरह। सिर्फ इसका बुनियादी सबब ये नहीं है कि बेटी और बेटे का मिजाज नहीं मिलता। हजारों घरों को, हजारों माओं को और हजारों बेटियों को दुख पहुंचाकर किसी बेटी का घर बसाते हो, उनकी आहें अपने घराने में साथ लाते हो, खुशियां दब जाती है, आहें खाली आ जाती हैं और चंद दिनों में हंसता हुआ गुलशन उजड़ा हुआ संसार कर देता है। यूं ही नहीं हो रहा है। हजरत मैंने बहुत लाड से पाला, बहुत लाड से मैंने पाँव भी जमीन पर नहीं रखने दिया। जब आप हो कोई और ना हो, तब तन्हाई में सोच लेना तुम्हारी फातिमा अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद से अच्छी है तो जो चाहे करो, और अगर तुम्हारी फातिमा फातिमा बिन्ते मोहम्मद से अच्छी नहीं है तो देख लो मुस्तफा की चौखट पे खड़ी है, हाथों में गट्टे पड़ गए हैं, अली इसके शौहर है, हसनैन की अम्मी है, आयशा की दुलारी है, खदीजा का लफ्ते जिगर है, ये सैयदा फातिमा है, ये जन्नती औरतों की सरकार है। गुलाम मांगने आई है, बाबा ने वजीफा साथ लगा दिया है, ये पढ़ती रहो, गुलाम से बेहतर है, रब राजी हो जाएगा तो सारे काम। अगर तुम्हारी फातिमा फातिमा बिन्ते मोहम्मद से अच्छी है तो करो, और अगर आपकी फातिमा फातिमा बिन्ते मोहम्मद से अच्छी नहीं है, सोच लें, समझ लें और कर लें। कहीं ऐसा न हो आपके अपनों में, खराबतदारों में, अकरीबा में, आइज़ा में कोई बेटी ऐसी थी जिसने आपको कहा भी कुछ नहीं, जिसकी आंख भी नहीं भरी, जिसके चेहरे का इंप्रेशन भी नहीं बदला, जो मुस्कुराहट को गायब रखे रही, दिल में कहती थी आज मेरे बाबा भी मानदार होते, आज मेरे बाप के पास भी पैसा होता, आज मेरा बाप भी मुझे इस तरह रुखसत करता। वो रब कल्ब की हालत को जानता है, वो ज़बान नहीं खोल रही है, आप बचे हुए हैं। अगर वो रब के हुजूर आ गई तो आपकी बच्ची की तलाक नहीं होती। और फिरते हैं मशाइख की चौखट पे धक्के खाते हुए, हजरत बेटी का घर बन जाए, ऐसा कुछ कर दो, कुछ मत करो, किसी तारीफ की, वजीफे की, औलाद की कोई जरूरत नहीं है। मुस्तफा का दीन बेटी की शादी में जिंदा करो, ऑटोमेटिकली बरकतें होंगी। इन आक़बत निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, हुजूर ने फरमाया बरकत का निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, यानी मुस्तफा की सुन्नत है। सीधे सीधे और लगे फिरते हैं हजरत हजरत जिब्रील को ले आओ बरकत के लिए, अगर बरकत हो जाए तो बताते जिब्रील को ले नहीं होगी। वो माने जाएंगे हम तो देवबंद छोड़ो, तुम्हारे लिए सहने काबतुल्लाह खुलवा देते हैं, बैतुल्लाह में बैठो
لینا زندگی میں برکت نہیں ہوگی. بیت اللہ میں پڑھا گیا نکاح برکات تو لائے گا, ثمرات تو لائے گا, اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن زندگی خوشیوں کی ضمانت بن جائے گی, اس کی سند آپ کو مجھے نہیں ملے. اس لیے بہت سیدھے سیدھے لفظوں پہ وہ ایک بزرگ نے کہا پتہ نہیں کیوں دائیں بائیں آگے پیچھے جا کر سیدھے, وہ ہمارے جماعت کے لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہماری آپ کی کامیابی اللہ کے لیے, بہت دیسی جملہ ہے تو پورے دن کا خلاصہ سیدھے سیدھے لفظوں میں. ہاں مسلمانوں کے لیے یہی ہے, آپ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, بیرسٹر بنے اور فلاں اور فلاں اور فلاں بنے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے اور آپ اس زمین کی سب سے باوقار قوم ہو, اگر محمد کا دین آپ کے پاس نہیں ہے آپ کامیاب نہیں ہو. اور اس کا اپوزٹ پہلو پچھلے چند مہینوں سال دو سال پہلے کے عالمی منظرنامے کو ملاحظہ کر لیجئے. جن لوگوں کو رب نے اس عالم پر آفتاب و مہتاب بنا کے چمکایا ہے, قسم اس رب ذوالجلال کی, ان کی جھولی میں سوائے محمد کے دین کے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. دنیا یوں دیکھتی ہے یہ ہو کیا, پھر واپس آ جاتے ہیں دیوبند. اور میاں جی اسلم صاحب رحمۃ اللہ مفتی جی دسترخوان کا دسترخوان اٹھانا کوئی فن ہے؟ ہاں یہ بھی ایک فن ہے, یہ بھی حضرت یہ ہے نا یہ حاجی صاحب بہت دیندار آدمی, بہت نیک آدمی, بہت بڑے آدمی, علماء کی دعوتیں بہت ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں جوڑ دی, اور ادھر حاجی صاحب کو جمائی آئی, اور حاجی صاحب کو جو جمائی آئی تو حاجی صاحب نے بڑی مجلس میں منہ کو ذرا بڑا کرتے ہوئے کہا تجھا یہ حاجی صاحب. ہاں یہ زمین ہے, یہ ریئلٹی ہے, یہ زمین کی بوتل حقیقت ہے جسے میں اور آپ قبول نہیں کرتے. اس لیے لوٹیے اپنی اصل کی جانب. میاں جی اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مفتی جی دسترخوان اٹھانا سیکھا ہے, کہا حضرت نہ سکھا دیجئے. فرمایا دیکھو یہ جو آٹے کی چھانس ہے نا, چھانس, قربان جاؤ یار علماء دیوبند کے قدموں پہ, یہ جو چھانس ہے نا چھانس, مفتی جی میں اس چھانس کو اکٹھا کروں گا اور یہ مکان کے برابر میں چیونٹیوں کا بل ہے وہاں لے جا کے ڈال دوں گا تاکہ رب کی مخلوق کی حساب. دسترخوان سمیٹا جا رہا ہے, ہمارے یہاں دسترخوان ہی نہیں ہے سرے سے, وہاں دسترخوان سمیٹنے کے آداب, یہاں سرے سے دسترخوان ہی نہیں ہے. ابھی کیا کریں گے صاحب, کون اتنا جھمیلا پائے گا, کون اٹھاوے گا, کون رکھے گا, بڑی مشکلات ہے. پھر حضرت نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آمبی کی گٹھلی, جی حضرت دیکھ رہا ہوں, یہ بھی عیدگاہ ہے نا, عیدگاہ یہ وہاں ڈال جاتا ہوں, بچے کھیلتے رہتے ہیں, انہیں یہ گٹھلیاں مل جاتی ہیں, بچوں کے چہرے پہ مسکان کا سبب ہے. یہ مصطفیٰ کی وہ سنت غیر محسوس طریقے پر زندہ کی جا رہی ہے. میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو اپنے نہیں اوروں کے بچے گھیر لیتے ہیں. کوئی آقا کے یہاں لکھتا ہے, کوئی یہاں لکھتا ہے, کوئی کچھ سوال کر رہا ہے, کوئی کچھ سوال کر رہا ہے. حضور دوڑ لگواتے ہیں, تم ادھر جاؤ, تم ادھر جاؤ, جو ہمیں پہلے چھو لے گا وہ جیت جائے گا. بچے ادھر سے آتے ہیں, بچے ادھر سے آتے ہیں, آ کے آقا کو لپٹ جاتے ہیں. یہ سید الکونین ہے, یہ پیغمبر اعظم ہے, یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. مدینے کی گلیوں میں کر کیا رہے ہیں؟ مصطفیٰ سے بھی پوچھے حضور کیا کرتے ہیں؟ آقا کہیں گے میں ان معصوم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لا رہا ہوں. وہ حضور سے آ کے چمٹتے ہیں, مسکراتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زحمت سے مسکراتے ہیں. حضور کو دیکھ کے وہ مسکرا رہے ہیں اور حضور ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, اور نتیجے میں ایک دوسرے کو خوشی بانٹنے کا ماحول بنا رہا ہوں. ہمارے یہاں تو اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے ماحول. ابا جی حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اگر کسی وجہ سے کسی شیخ سے بیٹھ ہو گئے تو سلام اور پھولا ہوا سلام, اور اگر 2-4-5 مہینے اللہ کے راستے میں نکل گیا تو اور پھولا ہوا سلام, خلیفہ ہو گیا تو اور پھولا ہوا سلام. اسی زندگی جی رہے ہو بھائی. ابھی تو آپ کو یہی نہیں پتا, ابھی مجھے یہی نہیں پتا کہ گھر میں جو باپ ہے نا, باپ, بڑی عجیب بات کسی نے کہی, اب باپ نہیں, مستقل ایک عنوان ہے, ہر شخص اپنی دنیا میں جانتی ہے.
ہر شخص اپنی دنیا میں دیکھے اب معاشرے میں باپ نہیں. اب ایک آدمی ہے جسے باپ کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ ایک عہدہ لگا ہوا ہے. اگر وہ مولوی صاحب میں پہلے خود کو لے لیتا ہوں, مولوی صاحب ہے تو وہ گھر میں بھی مولوی صاحب ہے, وہ گھر میں باپ نہیں. چودھری صاحب ہے تو گھر میں بھی چودھری ہے. جبکہ گھر میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں, صحابہ نے پوچھا اما جان آقا باہر رہتے ہیں, یہ تو ہم دیکھتے ہیں کیسے ہیں باہر, کیا سب نشست و برخاست, نقل و حرکت, عمل آپ کا کیا ہے. اما جان یہ بتا دیجئے آقا گھر میں جب ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں. قربان جائے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں بس اتنا سمجھ لو کہ محمد الرسول اللہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر والوں پر بوجھ نہیں ہوتے. یہ گھر کی زندگی. یہاں حضرت تشریف لے گئے گھر میں, کچھ دیر جا کے بیٹھے, گھر والی نے پانی نہیں پلایا. ہاں بھائی مجھے دکھتا نہیں, تیرے باپ نے کچھ سکھایا نہیں سکھایا, پانی نہیں لا سکتی, میں جاب سے آیا ہوں, میں کارخانے سے آیا ہوں, میں دکان سے آیا ہوں. اللہ کے بندو, آپ کے باپ نے آپ کو کیا سکھایا؟ ذرا غور تو کریں. پہلو تو دونوں ہے نا, منظر نامے دونوں ہیں. اگر اس کے باپ نے یہ شعور نہ سکھایا تو آپ کے باپ نے یہ سکھایا کہ اس کام کرتی ہوئی خاتون کو مطعون کرے تو صبح سے کچن میں لگی. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک بڑا نام ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ. دیکھو جی, اصلاح معاشرہ آپ سن رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارے علماء نے کچھ نہ کچھ لٹریچر آپ کو تحریری بھی تیار کر کے دیا ہی ہوگا اور دے رہے ہوں گے. تھانوی کو پڑھو, معاشرت پڑھو, 2 نفل کم پڑھو, 2 تسبیح کم پڑھو, آدھا سے 12 تلاوت کا کم کرو, حضرتیت میں کمی لاؤ, گراؤنڈ لیول پہ آؤ, تھوڑی سی کم نیچے. اللہ نہیں چھوڑ دو, حضرت گھر میں بعد میں لگانا, کچھ دن چھوڑ دو. لیکن معاشرت سے معاملات, معاشرت, اخلاقیات 0 0 0. جتنی زیرو میں اور آپ اپنی ذات پر لگا سکتے ہیں لگاتے جائیے. اس میں ہمارے اور آپ کے معاشرے کی یہاں کوئی کسی طرح کا نتیجہ مرتب ہوا نہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ, ان کے نکاح میں 60 سال رہی. کتنے رہی جی آپ سے پوچھا؟ 60 سال, 80 سال کی عمر پائی انہوں نے. یہ ڈاکٹر عبدالحی اپنے آپ میں کون ہے؟ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں. یہ تو ہے موجودہ شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی کے پیر, رفیع عثمانی کے پیر, اور ان سے زیادہ جنرل ضیاء الحق ہوا کرتے تھے صدر محترم پاکستان مرحوم, ان کے بھی پیر رہے. جو آدمی اتنے بڑے بڑے لوگوں کا پیر رہا ہو وہ اپنے آپ میں کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ, مفتی رفیع صاحب لکھتے ہیں 60 سال آپا جان بڑی پیرانی صاحبہ حضرت کے نکاح میں رہی. انتقال کے بعد کسی نے انٹرویو لیا اور پوچھا آپ نے حضرت کو کیسا پایا؟ یہ زمین پر جن کو مسلمان میں اور آپ کریں, یہ وہ اللہ کے بندے جن پر یہ حکم لگایا جائے یہ مومن کہلانے کے مستحق ہیں. یہ وہ اللہ کے بندے جن پر یہ حکم لگایا جائے یہ دین شریعت پر عمل کرنے والے. حضرت کی اہلیہ نے کہا 60 سال میں یہ گواہی دیتی ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال میں کبھی مجھے کسی کام کا حکم نہیں دیا, اور کہتی ہے 60 سال میں کبھی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی کہ حضرت نے مجھ سے 1 گلاس پانی کا مطالبہ کیا ہو کہ مجھے 1 گلاس پانی دو. اس لیے اکثر لوگ گراؤنڈ پر آئیے, گراؤنڈ لیول پر پیورٹی پیش کیجیے, اپنے اندر کوالٹی لائیے, اور اس کا واحد راستہ ہے اپنی ذات کو میدان محنت بنائیے, خود پر محنت کیجیے, اپنے آپ کو سنواریے. ابتدا یہاں سے کیجیے کہ گناہوں کو چھوڑتے 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 اس جگہ پر آ جائیے کہ آپ کسی مرشد, مربی, شیخ اور کسی اللہ کے سچے پکے صالح بندے کا, ضروری نہیں ہے وہ دور کا کوئی حضرت جی ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کے علاقے کا کوئی امام ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ دور شہر میں حضرت بستے ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کی سرزمین مصطفیٰ باد میں اہل دل میں سے کوئی دیوانہ ہو سکتا ہے. یہ تلاش آپ کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اب اللہ والے نہیں رہے. مولانا سجاد صاحب سے کسی نے کہا تھا, مولانا ایک دن موڈ میں تھے, غصے میں تھے, کہنے لگے ہاں ایسے ہی تو حسن بصری ہے جو تجھے عمر ابن خطاب کی ضرورت ہے. ارے بھائی جیسا تو ہے ویسے تیرے دور کے اللہ والے. اور یہ وہ جنید بغدادی نہیں رہے تو آپ بغدادی
کے زمانے کی عوام ہو جاؤ نا. کیوں شکوہ کرتے ہو؟ کیوں شکوہ کرتے ہو؟ شکوے نہ کرو. اگر قصور خواص کا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے نہیں لے جا سکتے. علی بوزین کو صاحبوں کو سدھروا دو. حضرت آپ ایک بار پھر دیکھ نہ ہم کہہ رہے ہیں حاجی صاحبوں کو سدھروا دو ایک بار. میرے بھائی معاشرے کی دو کڑی ہے, عوام ہے, خواص ہے. آپ کا اور ہمارا سنگم ضروری ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے. آپ کو بھی اٹھنا ہوگا, ہمیں بھی اٹھنا ہوگا. تنہا ہم بھی بیکار ہیں اور تنہا آپ بھی بیکار ہیں. ہم دونوں کے سنگم سے معاشرے میں ایک صالح انقلاب برپا ہوگا. جو بوڑھے ہیں وہ اپنے کردار کے ساتھ اٹھیں, اپنی عمر کی رفتار کے ساتھ اٹھیں, اپنے اس بڑے بزرگ کردار کے ساتھ معاشرے میں جلوہ افروز ہو. اور جو جوان ہیں وہ اپنی توانائی کو, قوت کو, اپنی تمام تر طاقت کو جمع کریں. علماء کے کاندھوں سے کاندھا ملا لیں. وہ آ جائیں اور کہیں اپنی تمام تر جوانی کو لگائیں گے اور اپنے مصطفیٰ کو گلشن بنائیں گے, جنت بنائیں گے, اور پھر قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں, کوشش کریں. مگر یاد رکھیے آپ جس شے کے داعی ہیں آپ کے اندر وہ دکھنا چاہیے. سارے پھر شروع سے چلے تھے نا, کہاں کہاں گھوم آئے ہم سارے میں گھوم کے, اور پھر نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اپنے آپ کو سنوار دو, اپنے آپ. وہ ایک مولوی صاحب تھے ایک مسجد میں, آخری بات عرض کرتا ہوں. وہ ایک مولانا تھے, امام صاحب تھے مسجد میں. ایک مقتدی بڑے تیش میں آئے, امام کے ساتھ تو تیش میں آئے گی امام صاحب ہے نا. اس بیچارگی کو ختم کر دو اگر پیور دین چاہتے ہو, اگر کوالٹی چاہتے ہو نا, کوالٹی. عجیب وہ ہم نے کوئی صاحب دیکھے وہاں ایسا دھواں دھار بولتے ہیں, کسی کی رعایت نہیں کرتے. یہ یہاں بھی ممکن ہے مسجد عمر میں, جیسے وہاں آزادی دی گئی ہے, جیسے وہاں اس امام کے حوصلوں کو بند کر دیا گیا ہے, جیسے وہاں اس سے کہہ دیا گیا خالص دین چاہیے, ویسے اسے آزادی دے دو. پھل یہ بھی اسی درخت کا ہے اور پھول یہ بھی اسی گلشن کا ہے. نتیجے یہاں بھی ایسے ہی برآمد ہوں گے. اور جب صدر صاحب فرعونی شکل میں ایسے بیٹھیں گے تو پھر نتیجے دیں گے. سیدھی سی بات. امام کام مقتدی, منتظمین اور معاونین کی بیس پر کرتا ہے. انتظامیہ کی فکر, اس کی سوچ جتنی مثبت اور صالح ہوگی, امام کو کام کرنے میں اور نکھار لانے میں اتنی آسانیت ہے. باہر کہتی بات زندہ نہ کری کہ امام صاحب سے بچارے, ہمارا تو مستقل شکوہ ہے نا. حضرت کیا کریں, بتاؤ کہاں جائیں, کیسے کریں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کیسے بچیں گے لڑکیوں کو دیکھنے سے, آپ بتا دو یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی سارے لڑکے ہیں. اور روح المانی کی پی ایچ ڈی کیے ہوا آدمی تھا, نفسیات کا ڈاکٹر تھا. اللہ کا بندہ, اللہ طریقہ رحمت کرے. ڈاکٹر حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کو کہنے لگے بابو یہ جو بار بار نگاہوں کا شٹر ڈاؤن ہوتا ہے نا, گرتا ہے اٹھتا ہے, جتنی بار مشقت اٹھاتے ہو اتنی بار رب محبت کی نگاہ کرتا ہے. آپ کہتے ہو کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے. ہر شخص, ہر وہ کام ممکن ہے جس کو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے یہ کر لو, اور ہر وہ کام ممکن ہے جس کے لیے شریعت مطہرہ کہتی ہے اس سے رک جاؤ. وہ قرآن ہے, قرآن جب تک قرآن ہے تب تک وہ ممکن ہے. وہ مسجد کے امام صاحب تھے, ایک مقتدی آیا بڑے تیش میں, دیکھو جی حضرت میں کل سے یہاں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنے کا. ایک مقتدی ناراض ہو جائے, اس کا درد امام ہی سمجھ سکتا نہیں سمجھ. میں بھی اسی سب کا آدمی رہا ہوں, آدھا ہوں. تو وہ آدمی سمجھتا ہے اس درد کو, بس امام ہی سمجھے کو دوسرا نہیں. ایک مقتدی, ارے وہ حاجی صاحب آتے تھے نا, حاجی سے کچھ بول تو نہیں گیا. حاجی صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک مسجد کا جھگڑا آیا, ہمارے دوست ہیں, ان کی مسجد کا جھگڑا آیا, اتفاق سے ان کا ذریعہ ہم بنے تھے لگنے کا. کہہ رہے جی دیکھو مفتی صاحب صحیح نہیں چلتے. میں نے کہا بھائی ان سے کہنے کہ صحیح چلے, یہ نہیں وہ سلام نہیں کرتے. ہائے ہائے سبحان اللہ, واہ جی واہ, سلوٹ کرو ان کو پدم شری دلواؤ, ان کو ملک کا بڑا ایوارڈ دلواؤ. جس قوم کے مسجد کے مقتدیوں کا مقتدا کے لیے یہ تصور ہو وہ سیدھا نہیں چل رہا ہے, اس لیے میں سلام نہیں کرتا. کیسے ہو گیا تو آئے جی حضرت میں یہاں نماز نہیں پڑھوں. بات تو بتا دو ویسے کیوں نہیں پڑھو. تو دیکھو تو صحیح حضرت, ادھر بھی غیبت ہو رہی ہے, ادھر بھی غیبت ہو رہی ہے, ادھر بھی غیبت ہو رہی ہے, ادھر بھی غیبت ہو رہی ہے. سہار جانب چولی بکان, میں لوگ ہی اچھے نہیں ہیں اس معاملے کے. تو چلو ٹھیک ہے آپ نماز پڑھو, باقی کام کرنا. کل اصل کی بات ذرا جڑے میں رکھنا.
इमाम जब हुजरे में बुलाया, अब सौगात, हाँ सौगात यकीनी है, उसे आप कहीं भी मकबूल करें, वो आपका कयास है और आपकी नजर है। तो इमाम साहब ने हुजरे में बुलाया और बुला के कहा, बाबू आप मस्जिद में नमाज छोड़ने की कह रहे हैं, ठीक छोड़ दी, लेकिन हम आपको दानिशमंद समझते थे, तो हजरत ऐसा भी क्या हमारे हम आप समझ रहे कि नहीं, आप काम तो कुछ ऐसे ही करने जा रहे कि नहीं हजरत, आप देखो ना माहौल क्या है, अच्छा भी काम करें, हम आपको बड़ा दानिशमंद तसव्वुर करेंगे, आप छोटा सा काम करें, ये गिलास में पानी हम आपको दे रहे हैं, इसको भर लीजिए, लबालब भर लीजिए और हुजरे से निकलिए और नीचे मस्जिद के 2 राउंड लगा के हुजरे में। अगर आपने इतना काम कर दिया, तो हजरत कैसी बात कर रहे हो, डिग्री गाँव में कैसी बात कर रहे हैं, मस्जिद उमर का मुक्तदी हजरत आप D1 मस्जिद मसल में तो D3 याद है, चुकी D3 में होता है जरा, वो मस्जिद उमर का मुक्तदी, आप कैसी बात कर रहे हैं, कहाँ आप करें तो सही। अब वो हुजरे से उसने वहां से गिलास दिया क्यों, और गिलास पे उसकी नजर सीढ़ियां तय करते 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 यहाँ से नीयत पे आया, नीचे आया तकलीफ पे, और पूरी मस्जिद के 2 राउंड लगा के चला। इमाम पे लगे, इमाम साहब ने कहा आ गए भाई, अच्छा पानी तो नहीं गिरा, नहीं जी मतलब ही नहीं बनता हजरत, मेरी निगाह मुकम्मल टिकी हुई थी इस पे, पानी गिरने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा आजा, हो गया इस्लाह मुआशरा कामयाब, आजा। कहा जी हजरत समझा नहीं, फरमाया बापूजी आपने इस गिलास पर निगाह रखी तो एक बूंद बाहर न जा सकी, नीचे कितने लोग गीबत कर रहे हैं मुझे नहीं पता जी, मैं तो सीधा गया था सीधा आया। हाय हाय कितनी हिकमत भरी बात है, सीधा नहीं की बात, मुझे नहीं पता कि मैं तो आपके हुजरे से लगा नाम की सूद गया जी, वो था सीधा जा रहा था बिल्कुल, और मेरी निगाह इस पर जमी हुई थी। उन्होंने कहा बस ये चश्मे का फर्क है, आपने चूंकि अब तक ऐसा चश्मा लगाया है, कितने लोग गीबत कर रहे हैं, मुआशरे में कितने जानी है, कितने शराबी है, कितने जुआरी है, कितने अय्यार है, कितने मक्कार है, बाप क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, बहन क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, बीवी क्या कर रही है, चौधरी क्या कर रहा है, ये मजदूर क्या कर रहा है, ये सब कुछ आप देखते फिर रहे थे, तो सब कुछ आपको दिख रहा था। जब आपने ये देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर गिलास से पानी बाहर नहीं आ सकता। सिंपल है जी, मुश्किल तो नहीं, कर लेंगे इंशाअल्लाह, बस अपनी जात को मैदान मेहनत बनाना है, खुद को संवारना है, दिनों रात अपने आप पे लगाना है। मैं बिलखुसूस यहाँ तशरीफ फरमा मेरे मोहतरम नौजवान दोस्तों से अर्ज करूंगा, आप कौम की रीढ़ की हड्डी हैं, उम्मत का मान है, उम्मत का मान है, हमारा आने वाला कल है, कौम का फ्यूचर है। आप बदलिए, आप बदलिए, आप बदलिए, आप बदल जाएंगे तो मामला जरा जल्दी संभल जाएगा मुकाबले में दीगर लोगों के बदलने के। बूढ़े जल्दी बदल जाएं, बच्चे जल्दी बदल जाएं तो उतना संभाला उतनी जल्दी हाथ नहीं आ सकेगा मामले का रिजल्ट, जितनी जल्दी रिजल्ट आप जवानों के संभलने से होगा। आप अल्लाह के बंदों, अल्लाह के सालेह बंदों की चौखट थाम लीजिए, और उनमें सबसे पहले सबसे ज्यादा मुकद्दम आपकी मस्जिद का इमाम और आपके मकामी वो उलमा वो सुलहा जो आपकी नजर में मुअतबर और मुस्तनद है, उनसे वाबस्ता रहिए, कनेक्ट रहिए, उनको फैमिली मेंबरशिप दीजिए। आपका डॉक्टर भी तो है, इंजीनियर भी है, और आपका मोची भी है, जूता बैठवाने के बाद का नंबर आता वहां ले जाइए भाई, वहां वो बैठे ना ये मुंगल नगर की पुलिया करती है, पापा भी वही बैठवा। कितनी अजीब बात है, आपने हर छोटे काम के लिए एक आदमी अपनी जात से कनेक्ट किया है, अपने हर छोटे मामलात के लिए आपने कनेक्ट किया है खुद को किसी के साथ। लेकिन मसले की बात आई, पहले यहाँ और फिर मस्जिद कुबा में, फिर मस्जिद चांद में, तो उम्र वाले तो यूं कह रहे थे बहुत गलत बात, इंतहाई खता ज्यादती की बात। एक जगह कनेक्ट हो गया, बस एक जगह, जो बार बार किबला बदलता है वो बेदर करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल मुझे और आपको अपनी जात को मैदान मेहनत बनाकर इस्लाह मुआशरा के लिए काम की तौफीक अता करे, इस मजलिस को नाफे बनाए। व आखिर दावाना
یہ میں نے بات رکھی تھی اخیر میں ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے. اصل میں نوجوانوں کو میں نے اس لیے مخاطب کیا کہ نوجوان کام ذرا زیادہ کر پاتے ہیں اور بوڑھے اگر ان کی سرپرستی کر لیں تو کام سلیقے سے ہو جاتا ہے. اور بچے ان کے ساتھ آ جائیں, ابھرتے ہوئے بچے, تو اس میں ذرا خوشگواری پیدا ہو جائے. اس لیے آپ کی یہ اصلاح معاشرہ کی جو تحریک اس وقت میں آپ کے خطہ مصطفیٰ آباد میں سرگرم عمل ہے جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم سے, ان کی اپنی کوششیں یہ ہیں کہ ہر ایک مسجد کے تحت کچھ ایسی اصلاح معاشرہ کی کمیٹی کے نام پر کچھ افراد جمع کر دیے جائیں جس میں ہمارے بزرگ حضرات بھی ہوں, نوجوان جوان بھی ہوں, ابھرتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے شگوفے بھی ہوں, یہ جمع ہو جائے اور ان کا ایک مکسچر وجود میں آ جائے. اور پھر یہ طے کریں کہ ہم اپنی ذات کو محفوظ رکھتے ہوئے بچا کر اپنی اس بستی کو پورے طور پر محفوظ رکھیں گے, یہاں کوئی گناہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ اپنے نام پیش فرما دیں, بڑے بھی جوان. محمد ناظم ماشاءاللہ. صدر محترم حاجی سعید صاحب, اللہ قبول. ایسے با اثر لحاظ دار لوگ جن کو معاشرہ لحاظ دار کہتا ہے, آپ حضرات اس کی پہلے کریں. محمد نصیر صاحب آپ کا نام بھیا